الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: لا يؤمن أحدكم ما كان أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حج اچھا، نماز اچھی، روزہ اچھا، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ بنوں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ قابل صد احترام زعماء ملت، علماء اکرام اور بالخصوص آج کی یہ مبارک مجلس کے انعقاد کے جو اسباب بننے والے، میری مراد اس ارشاد مبارک میں 3 چیزوں کا ارشاد فرمایا کہ اپنی ذات، اپنے والدین اور اپنی اولاد، حتیٰ کہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ جب تک آقا علیہ السلام سے محبت نہیں ہوگی اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے۔ اب گزارش یہ ہے کہ اس فتنے کے دور کے اندر ہمارا واسطہ ان دشمنان ختم نبوت کے ساتھ ہے، اور میں مخاطب ہوں بالخصوص آج کل کے ان نوجوانوں کے ساتھ، ان نوجوان بچوں کے ساتھ، ان بھائیوں کے ساتھ کہ جن کے صاف شفاف ذہنوں پر دشمنان ختم نبوت اس انداز سے حملہ آور ہوتے ہیں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، سکولوں میں، محلوں کے اندر، کہ ان کو تصور میں بھی نہیں ہوتا، اور جب وہ بحث مباحثہ کرنے کے بعد، ان کی بات سننے کے بعد، ان کا مکر و فریب اور جھوٹے دلائل سننے کے بعد وہ پوچھتے ہیں علماء سے آ کے کہ جی ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ وہ بھی بات وہی کرتے ہیں آقا علیہ السلام کی، اور مولانا صاحب آپ بھی وہی بات کرتے ہیں، تو پھر فرق کیا ہے؟ آپ ان کو کافر اور بے ایمان اور زندیق کیوں کہتے ہیں؟ تو میرے نوجوانوں، میرے بچوں، بات یہ ہے کہ جس شخص کو وہ اس ملعون زمانہ کو، جس مردود زمانہ کو وہ آج کے دور کے اندر کبھی زندی نبی، کبھی بروزی نبی، کبھی نبی کا نائب بنا کے پیش کرتے ہیں، میں 2-3 باتیں صرف ان کی نقل کروں گا آپ کے ذہن نشین کرنے کے لیے، کہ آپ ذہن نشین ہو جائیں، آپ کے ذہن نشین ہو جائے کہ وہ کس ذہنیت کا اور غلیظ ذہنیت کا مالک تھا۔ اور ایسا شخص آپ نے پھر اپنی عقل کی بنیاد پر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ایسا شخص نعوذ باللہ نبی ہو سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، عقیدے کی بنیاد یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے جو قرآن نے بتا دیا، اس کے بعد کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت امام، یہ اتنا حساس مسئلہ ہے، حضرت پیر صاحب تشریف فرما ہے، میں ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں صرف کہ یہ اتنا حساس مسئلہ ہے۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، یہ ذہن میں بٹھا لو بات کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا اس پر فتویٰ ہے کہ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور دوسرا شخص اس کی نبوت کی دلیل پوچھ لے تو دلیل پوچھنے والے کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ یہی بات ہے، اتنا حساس مسئلہ۔ تو یہ جو مرزا قادیانی بے ایمان، مردود و ملعون ہے، یہ بغیر دلیل کے کافر ہے، بے ایمان ہے، زندیق ہے، اور چونکہ نبی علیہ السلام نے اس پر اپنے فرمان سے مہر نصب کی ہوئی ہے
کہ سیکون فی امتی کذابون وفی روایت دجالون انہو سیکون فی امتی کذابون وفی روایت دجالون کلہم یزعم انہو نبی اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. خاتم النبیین ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اس پر دلیل کسی کی ضرورت نہیں ہے. بغیر دلیل کے وہ بے ایمان ہے. اب میں اس کی بے ایمان کی کچھ باتیں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ کس غلیظ ذہنیت کا مالک ہے کہ وہ روحانی وظائف میں کہتا ہے کہ میں خود خدا ہوں اور میں نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا. علیہ باللہ. آئینہ کمالات دوسری کتاب میں کہتا ہے علیہ باللہ کہ میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ محمد سے افضل ہوں. ان کے پاس 3000 معجزات تھے, میرے پاس 10 لاکھ معجزات تھے. علیہ باللہ. اور ایک دو باتیں اور. آئینہ کمالات صفحہ 548 اور صفحہ 547 میں کیا لکھتا ہے کہ جو میری نبوت کو نہیں مانتا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, خاتم النبیین نے, رحمت للعالمین نے اپنے ساتھ تو ظلم کرنے والوں کے لیے بھی بد دعا نہیں کی. طائف میں جب ظلم کی انتہا کر دی تو پھر بھی ان کے لیے دعا کی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. لیکن یہ مردود کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ جو میری نبوت, میں نبی ہوں علیہ باللہ, اور جو میری نبوت کو نہیں مانتا وہ کنجریوں کی اولاد. نعوذ باللہ, لعنت ہو اس پر خدا کی. اور دوسری جگہ پر کہتا ہے جو میری نبوت کو نہیں مانتا وہ ولد الزنا ہے. تو کیا ایسی غلیظ زبان بولنے والا کے بارے میں کوئی نبوت کے بارے میں سوچ سکتا؟ نہیں سوچا جا سکتا. اس لیے میرے بھائیوں یہ بات تو طے ہے کہ وہ قرآن کے حکم کے مطابق اور نبی علیہ السلام کے فرامین کے مطابق بغیر دلیل کے کافر ہے, بے ایمان ہے, مرتد اور زندیق ہے.